بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کل رات پرویز الہی صاحب کے گھر پر ایک چھاپا مارا جاتا ہے، اور یہ چھاپا غیر قانونی چھاپا ہوتا ہے، کیونکہ جس مقدمے میں یہ چھاپا مارا جاتا ہے اس مقدمے میں چودھری پرویز الہی پہلے سے ہی ضمانت لے چکے ہوتے ہیں، اور ان کی وکلا کی جانب سے، ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کی جانب سے پولیس کو بارہا بتایا جاتا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب آج ضمانت لے چکے ہیں، لہٰذا آپ گرفتار نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی یہ پورے کا پورا وقوعہ وہاں پہ بنایا جاتا ہے۔ وقوعہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کئی سوالات جنم لیتے ہیں کہ کیا چودھری شجاعت حسین، چودھری سالک حسین، یہ جو لوگ ہیں، یہ ان تمام لوگوں کا خون سفید ہو چکا تھا کہ وفاقی حکومت میں حکومت کے اتحادی ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے ہی گھر پہ چھاپا مروایا، اس کے دروازے توڑوائے۔ پھر وہ کون تھا جو مسلسل پولیس کے ساتھ رابطے میں تھا فون پر، اور یہ بتا رہا تھا کہ پرویز الہی ابھی بھی گھر میں موجود ہیں؟ پھر وہ کون تھا جس نے پرویز الہی کو سیف ایگزٹ دیا اور پرویز الہی اپنے گھر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے؟ بڑے اہم سوالات ہیں جن کا جواب آنا بہت ضروری تھا، لیکن اب آپریشن سے چند گھنٹے بعد ہوشربا انکشافات سامنے آئے ہیں، اور معلوم ہو گیا ہے کہ اس پوری کہانی کے پیچھے کون تھا۔ یہ مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کروں گا، لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میری آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرے جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، کل رات تقریباً 12 بجے یہ آپریشن جو ہے وہ پولیس کی جانب سے شروع کیا گیا، اور صبح 5 بجے جو ہے وہ یہ آپریشن ختم ہوا۔ جو دوست وہاں موجود تھے وہ بتا رہے تھے کہ پولیس والوں کی بڑی بھاری تعداد وہاں پہ موجود تھی، اور اس وقت بھی میری پاکستان میں جن دوستوں سے بات ہوئی ہے وہ یہی کلیم کر رہے ہیں کہ چودھری ظہور الہی روڈ کو بند کیا ہوا ہے پولیس نے۔ ظہور الہی روڈ کے دونوں اطراف میں بڑی تعداد میں پولیس موجود ہے، ان کے پریزنرز وینز موجود ہیں، اور ابھی بھی وہاں پہ جو ہے وہ ناکہ بندی ہے، مکمل تلاشی لی جا رہی ہے آنے جانے والوں کی، اور بڑی وہاں پہ سختی کی ہوئی ہے۔ لیکن سوچنا یہ ہوگا کہ جس سڑک کے اوپر چودھری پرویز الہی کا گھر ہے، وہیں پر چودھری شجاعت حسین کا بھی گھر ہے، اور چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کے گھر کا احاطہ بھی ایک ہے، کوئی الگ الگ احاطہ نہیں ہے۔ اور اسی سڑک کے اوپر ان تمام چودھری شافے کا، چودھری جتنے بھی چودھری صاحبان ہیں، ان تمام لوگوں کے گھر جو ہیں وہاں پہ۔ تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ پولیس وہاں پہ پہنچی اور چودھری شجاعت حسین اور ان کے بچوں کو تکلیف نہ ہوئی، اور انہوں نے آپریشن کے اندر جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کیا؟ لیکن انکشافات کے بعد یہ معلوم ہوا کہ کردار تو ادا کیا، لیکن کردار منفی تھا۔ اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ پولیس جب وہاں پہ پہنچتی ہے، سب سے پہلے تو سوال یہ تھا نا کہ پولیس وہاں پہ پہنچی تو چودھری پرویز الہی کو اطلاع کس نے دی؟ آپ کو معلوم ہے چودھری پرویز الہی صاحب 2 دفعہ پنجاب کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب کی بیوروکریسی میں چودھری پرویز الہی کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ چودھری پرویز الہی کے ساتھ بیوروکریسی کے بڑے افسران ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں، اور ان کے اپنے ذاتی تعلقات بھی بیوروکریسی کے افسران کے ساتھ ہیں، ان کی خوشی غمیوں میں آتے جاتے ہیں اور بے تکلف ہو کے آتے جاتے ہیں، اور بڑے کلوز دوستیاں ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کی۔ تو سورسز میرے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ کل رات جب یہ پلان کیا گیا کہ اب چھاپا مارا جائے اور پرویز الہی کو ہر صورت میں گرفتار کیا جائے، تو پولیس کے ہی ایک اعلیٰ عہدیدار نے چودھری پرویز الہی کو فون کر کے بتایا کہ چودھری صاحب معاملہ خراب ہو گیا ہے، ہاتھ سے ہمارے نکل گیا ہے، اور آپ یہاں سے موو کر جائیں۔ ان کو آپ کے گھر میں سے کسی نے فون کر کے بتایا کہ آپ گھر پہ موجود ہیں، لہٰذا وہ چھاپا مارنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ گھر سے فون آیا، کس کو آیا؟ سہیل ظفر چٹھا صاحب کو آیا، اور سہیل ظفر چٹھا صاحب کون ہیں؟ ان کا بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک کرپٹ ترین افسر ہیں، جن کی شاید تعیناتی نہ ہوتی تو وہ اب ان کے اوپر خود کرپشن کے الزامات ہیں، اور اس کے اندر وہ کنوکٹ ہو چکے ہوتے اور اس وقت جو ہے وہ جیل میں ہوتے۔ لیکن کیونکہ اس پولیس کے اندر جو ہے وہ یہ حکومت جو ہے اس کی آپ یہ کہہ لیں کہ چل رہی ہیں نوازشیں چل رہی ہیں، لہٰذا ان نوازشوں کے ذریعے جو ہے وہ ان کو
لگا دیا گیا, یہاں پہ ان کی تعیناتی کر دی گئی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس فون کی لوکیشن ہے پرویز الہی صاحب کی, اور پرویز الہی صاحب اندر موجود ہیں. پہلی بات تو یہ کہ چٹھا صاحب یہاں پہ جھوٹ بول رہے تھے کہ سورسز, میرے جو سورسز ہیں ان کے مطابق سہیل ظفر چٹھا صاحب کے پاس پرویز الہی کا نمبر نہیں تھا, پولیس کے پاس نمبر نہیں تھا, اور پولیس کو اجازت بھی نہیں تھی کہ ایک سابق وزیر اعلیٰ کے فون کو جو ہے وہ ٹریس کریں. اس طرح ٹریس نہیں کیا جا سکتا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ کلیم یہ سورسز کر رہے ہیں کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ چودھری صالح حسین صاحب جو ہیں وہ رابطے میں تھے, اور چودھری صالح حسین نے ہی تمام کی تمام جو خبریں تھیں وہ دیں پولیس کو. چودھری صالح حسین نے ہی یہ بتایا کہ پرویز الہی صاحب گھر میں موجود ہیں, اور آخری لمحے تک چودھری صالح حسین یہ کہتے رہے کہ نہیں, جو چودھری پرویز الہی ہیں وہ گھر میں موجود ہے, آپ انہیں گھر کے اندر سے جو ہے وہ گرفتار کر سکتے ہیں. بعد میں کہا گیا کہ جی جو مونس کی خالہ ہیں اور چودھری صالح کی پھپھو ہیں, انہوں نے فون کر کے بتایا ہے, پولیس کے ساتھ وہ رابطے میں تھیں اور وہ خوف زدہ تھیں کہ جس طرح پرویز الہی کے گھر کے دروازے توڑے گئے, کیونکہ میں اپنی خاندان کی تقسیم میں بہن کے ساتھ کھڑی ہوں, لہٰذا ہو سکتا ہے ہمارے گھر کے بھی دروازے توڑے جائیں. تو انہوں نے فون کر کے یہ ٹویٹ کیا چودھری صالح حسین نے, لیکن یہ جھوٹ بولا چودھری صالح حسین نے. میں چودھری صالح حسین صاحب کو چیلنج کر رہا ہوں, میرے ذرائع جو کلیم کر رہے ہیں میرے سامنے بیٹھ ہیں, ہم انٹرویو کر لیتے ہیں چودھری صالح صاحب کا. اگر چودھری صالح صاحب یہ بات ثابت کر دیں کہ وہ رابطے میں نہیں تھے تو جو سزا کہیں گے بھائی میں لینے کو تیار ہوں. لیکن چودھری صالح حسین صاحب نے ہی یہ پوری کی پوری کاروائی ڈلوائی ہے, اور چودھری صالح حسین کو ایک ایک لمحہ اپڈیٹ تھی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اور کب چھاپا پڑنا ہے کب نہیں پڑنا, اور ساری انفارمیشن یعنی چودھری صالح حسین نے دی تھی. لیکن اس آپریشن کا ایک فائدہ ہوا ہے, آپریشن کے اوپر عمران خان صاحب کا بھی رد عمل آئے گا, ہم لائیو بھی کریں گے انشاءاللہ, آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں. لیکن ایک فائدہ اس آپریشن کا ضرور ہوا ہے کہ جو چودھری برادران کی وزاداری تھی, جو چودھری شجاعت حسین اور چودھری شجاعت حسین کے بیٹے کہتے تھے جی ہم ظہور الہی صاحب کے وارث ہیں, پرویز الہی اور مونس الہی کہاں وارث ہیں, ہم ہی سب کچھ ہیں, ہم نے ہی اب آگے خاندان کو لے کے چلنا ہے, ہم ہی خاندان کے بڑے اور کاف لیگ کے, کیونکہ اب چودھری وہ بنے ہوئے ہیں, بڑے بنے ہوئے ہیں, لہٰذا ان کی وزاداری تو اب تیل لینے چلی گئی ہے معذرت کے ساتھ, کیونکہ وہ وزاداری جو چودھریوں کی پہچان سمجھی جاتی تھی, اب وہ وزاداری تو صرف ہمیں پچھلے 1.5 سال کے اندر پرویز الہی خاندان نے دکھائی ہے, مونس الہی نے, پرویز الہی نے اور ان کے ساتھ وابستہ لوگوں نے. چودھری صالح حسین یا ان کے ابا جان یا ان کے بھائی یا کوئی اور, ان میں ہمیں یہ کہیں وزاداری ویسے نظر نہیں آئی. لیکن دیکھیں اب یہ جو ان کے درمیان دراڑ آئی ہے, جس طرح سے صالح حسین نے یہ کردار ادا کیا, ظاہری بات ہے پرویز الہی کو بھی تمام تفصیلات کا پتہ ہے کہ صالح کس طرح کردار ادا کرتے رہے اور کیا کچھ کرتے رہے. تو یہ دراڑ اب مزید گہری ہوتی ہے یا کوئی سارٹ آؤٹ ہوتا ہے معاملہ, کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا, مونس نے بھی ایک دفعہ کلیم کیا تھا کہ ملاقات ہوئی ہے پرویز الہی صاحب کی اور شجاعت حسین صاحب کی, جس کے اندر چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. لیکن ان چیزیں ڈسکس ہونے کا کیا فائدہ کہ ہم نے آج یہ کل رات یہ پورا وقوع ہوتا دیکھا, اور اس کے اندر جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے گھر چھاپے میں شجاعت حسین کا بیٹا انوالو ہمیں نظر آیا, اور روکنے پہ یہ رکوا سکتے تھے. اب کاف لیگ اگر فون کرتی کہ بھائی اگر نہیں روکو گے تو ہم الگ ہو جائیں گے, تو کیسے یہ آپریشن نہ رکتا, کیونکہ پریشرائز ہی نہیں کیا گیا, روکا ہی نہیں گیا, تو کس نے رکنا تھا. اس وقت سے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیں, اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں. اس وقت عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.